ناظرین، آپ نے ہالی ووڈ موویز میں بڑے بڑے کریچرز جیسے ٹائٹانوبوا کو تو ضرور دیکھا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری زمین پر سب سے بڑا پایا جانے والا سانپ کتنے فیٹ کا ہے اور اب یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ اور کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ 1 انچ دکھنے والی چھوٹی مکڑی 6 فٹ بڑی بھی ہو سکتی ہے؟ اور اتنی بڑی مکڑی آخر رہتی کہاں ہے؟ تو جی ناظرین، یہاں بات ہو رہی ہے ایمیزون جنگل کی۔ دنیا کے سب سے بڑے جنگل کے روپ میں اپنی پہچان رکھنے والا ایمیزون جنگل، جس کی تاریخ کوئی 100 یا 200 سال پرانی نہیں بلکہ کروڑوں سال پرانی ہے۔ یہ جنگل باہر سے جتنا خوبصورت نظر آتا ہے، اندر سے اتنا ہی بھیانک اور ڈراؤنا بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کروڑوں سال سے اپنے اندر بہت سے رازوں کو زندہ رکھنے والا یہ جنگل اپنے اندر کئی سیکرٹس کو سمیٹے ہوئے ہوگا، اور ایسا ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ ایمیزون جنگل اتنا بڑا ہے کہ آئے روز یہاں کچھ نہ کچھ ایسا دریافت ہوتا رہتا ہے جو دیکھنے والوں کو دنگ کرنے کے ساتھ ساتھ حیران و پریشان بھی کر دیتا ہے۔ جہاں اس جنگل میں کئی خطرناک جانور پائے جاتے ہیں، تو وہاں کئی پیڑ پودے بھی اپنے اندر کئی راز سمیٹے ہوئے ہیں۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایمیزون جنگل کے کچھ ایسے ہی رازوں سے روبرو کروانے والے ہیں جن کے بارے میں آپ نے یقیناً پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ جیسس لیزرڈ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جیسس لیزرڈ کی۔ آپ نے کئی ایسے کریچرز کو تو دیکھا ہوگا جو پانی پر تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جیسس نام کی یہ چھپکلی پانی میں تیرتی نہیں بلکہ پانی کے اوپر دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے، جسے پہلی نظر میں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ چھپکلی پانی کے اوپر نہیں بلکہ زمین پر دوڑ لگا رہی ہو۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے ایک ایسا جال ہوتا ہے جو ان کو پانی کے اوپر اس طرح دوڑنے پر کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اپنے اس انوکھے فیچر کی وجہ سے جہاں یہ چھپکلی دوسری چھپکلیوں سے دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتی ہے، تو ساتھ ہی ایسا کر کے یہ خود کو شکاریوں سے بڑی آسانی سے بچا لیتی ہے۔ جائنٹ سنیک۔ اب بات کرتے ہیں ایمیزون کے جنگل میں پائے جانے والے سانپوں کی۔ یہ جنگل ایک سے بڑھ کر ایک زہریلے سانپوں کا گھر ہے، جس میں ایناکونڈا جیسے بڑے سانپ کا نام بھی درج ہے۔ اب تک کا سب سے بڑا ایناکونڈا 8.5 میٹر لمبا ہے، جو کہ ایمیزون کی ندیوں میں ہی پایا گیا تھا، لیکن یہاں رہنے والے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 30 میٹر لمبے سانپوں کو بھی ندیوں میں تیرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی لوگ یہاں بڑے سانپوں کی تلاش میں آتے ہیں اور کئی بار انہیں کیمرے میں بھی قید کر لیتے ہیں۔ پنک ڈولفن۔ جائنٹ سنیک کے بعد اب ہم آپ کو ایک ایسے کریچر سے ملواتے ہیں جسے آپ نے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پنک ڈولفن کی، جو ایمیزون ریور میں پائی جاتی ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے تو آپ اس ڈولفن کو جانتے ہوں گے جو لوگوں کی دوست بن جاتی ہے، لیکن آپ کو شاید جان کر حیرانی ہوگی کہ ایمیزون ندی میں پائی جانے والی پنک ڈولفن، جو دکھنے میں عام ڈولفن سے کافی عجیب ہوتی ہے، تو وہاں یہ کافی خطرناک بھی ہوتی ہے، جو انسانوں کو ایک ہی حملے میں نیند کی موت سلا دے۔ جائنٹ اسپائڈر۔ اب ہم آپ کو ایک ایسے اسپائڈر کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کا بسیرا ایمیزون جنگل میں ہی ہے۔ ایمیزون جنگل میں رہنے والے آدی واسیوں کا ایسا ماننا ہے کہ اس جنگل میں بہت بڑی مکڑیوں کا بسیرا ہے، جن کی لمبائی لگ بھگ 6 فٹ کے آس پاس ہوتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، ان آدی واسیوں کی مانے تو یہ مکڑیاں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ ضرورت پڑنے پر اپنے بچوں تک کو بھی مار ڈالتی ہیں۔ یہاں کی مکڑیاں اتنی بڑی اور طاقتور ہوتی ہیں کہ پرندوں تک کو دبوچ لیتی ہیں۔ لیکن اتنی بڑی مکڑیوں کے ہونے میں کتنی سچائی ہے، اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ایمیزون جنگل میں ان مکڑیوں کی موجودگی کو لے کر ابھی تک کوئی آفیشیل کنفرمیشن نہیں کی گئی ہے۔ پوٹو ایک بیس بدلنے والی چڑیا ہے۔ یہ چڑیا اپنے آس پاس کے ماحول کے مطابق خود کو ڈالنے میں اتنی ماہر ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے وائلڈ ایکسپرٹ کے لیے بھی انہیں پہچان پانا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ دراصل پوٹو برڈ کسی پیڑ کے اوپر ایک ہی پوزیشن میں کافی دیر تک بیٹھی رہتی ہے اور اپنی آنکھوں کو اس طرح بند کر لیتی ہے کہ اسے دیکھ کر یہ طے کر پانا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی پرندہ ہے یا کسی پیڑ کا ہی ایک سوکھا ہوا تنا۔ گلاس فروگ۔ یہ مینڈک بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اسے گلاس فروگ کا نام دیا گیا ہے، جو آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتا۔ یہ مینڈک اتنا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے کہ اس کی باڈی میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ساتھ اس کی باڈی کے دوسرے پارٹس کو بھی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ یہ مینڈک ارد گرد کے ماحول کے مطابق اپنا رنگ بدلنے میں بھی ماہر ہے، جو اس کو شکاری کی نظروں سے بچا لیتا ہے۔ جائنٹ لیچز۔ ناظرین، اب باری آتی ہے جائنٹ لیچز کی۔
یہ لیچز نارملی تو 3 انچز کی ہوتی ہیں، لیکن ایمیزون ریور میں ان کی لمبائی 8 انچز تک پائی جاتی ہیں، اس لیے انہیں یہاں جائنٹ لیچز کہا جاتا ہے۔ یہ لیچز اپنے شکار کی باڈی سے خون پی کر اپنا پیٹ بھرتی ہیں۔ سال 2007 میں پہلی بار ایک جائنٹ لیچز کو کھوجا گیا۔ ان کے منہ پر موجود ریزر شارپ دانتوں کی وجہ سے یہ آسانی سے خون چوس پاتے ہیں۔ اگر یہ لیچز جھنڈ میں کسی پر حملہ کر دے تو یہ انسان کے جسم کا پورا خون پی سکتی ہیں، اور چونکہ ایمیزون ریور میں پائی جانے والی یہ لیچز کافی بڑی ہوتی ہیں، اسی لیے ان میں خون پینے کی سپیڈ دوسری لیچز کی نسبت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ایمیزون جنگل کرۂ ارض پر قدرت کا ایک عظیم شاہکار اور عجوبہ ہے۔